والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ خوش قسمت خواتین وہ سعادت مند اور خوش بخت خواتین جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا. وہ خواتین جن کو امہات المؤمنین تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا گیا، ان خوش بخت اور خوش قسمت خواتین میں سے سب سے پہلی خوش نصیب سعادت مند جانثار اور غم گسار زوجہ مطہرہ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابتدائی حالات نبوت سے پہلے آپ کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں، آپ کے نکاح میں آنا،
اس کا ذکر ہو چکا ہے. زوجیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار اور جانثار زوجہ مطہرہ کا شرف حاصل ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے وہ شرف عطا فرمایا، وہ فضیلت عطا فرمائی جو پوری امت میں نہ کسی مرد کو حاصل ہوئی، نہ کسی عورت کو حاصل ہوئی. آپ اس شرف میں، اس خصوصیت میں اپنی مثال آپ ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اہل علم نے تحریر فرمایا، اتفقوا ان خدیجہ اول من آمن. تمام اہل ایمان کا اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو سب سے پہلے، سب سے اول ایمان لائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اپنے گھر میں تشریف لائے، چونکہ فرشتے کی آمد پہلی مرتبہ ہوئی تھی اور فرشتے نے آ کے آپ کو 3 مرتبہ پوری شدت سے دبایا تھا، اور وہ پہلی قرآن کریم کی 5 آیات نازل ہوئیں. یہ پہلا موقع تھا فرشتے کا آنا، 3 مرتبہ دبانا، 5 آیات کی تلاوت کرنا، یہ سب کچھ پہلی مرتبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ کا جسم لرزہ بر اندام ہے، کپ کپی طاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زملونی زملونی، عائشہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. وہ چادر اور کمبل میں لیٹے، آپ کی حالت کو سیدہ دیکھ رہی ہیں. آپ فرما رہی ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس منظر کی وجہ سے اور اس اچانک پیش آنے والے واقعہ کی وجہ سے لقد خشیت علی نفسی، اپنی جان سے ڈر رہا ہوں، میری جان نہ چلی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ کا جسم پہ لرزہ طاری ہے. آپ لقد خشیت علی نفسی فرما رہے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں اور اس لرزہ پر اندامی کی حالت میں جس شخصیت نے آپ کو سب سے پہلی تسلی دی، ساری کی ساری باتیں سنی اور فوراً فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ پہ لرزہ کیوں طاری ہے؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو اتنی اچھی صفات کے مالک، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدومہ، محتاجوں کو، بے بسوں کو کما کے دینے والے ہیں. وتقری الضیفہ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق،
اور آپ حق بات پہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو اتنے اچھی صفات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور سنیے، سیدہ خدیجہ نے یہ سارے کے سارے حالات سنے، آپ کو تسلی دی، اور آپ کو تسلی دے کے فرمایا ابشر ابشر فإنک رسول اللہ حقا، میرے آقا آپ کو بشارت ہو، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ ایمان لانے کی دعوت نہیں دی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں سنی اور اپنے بھائی ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور اس وقت دین حق پہ تھے، ان سے بشارتیں سنی ہوئی تھی، اور ان کا وہ غلام میسرہ جو مال تجارت لے کے آپ کے ساتھ گیا تھا، اس میسرہ سے ساری باتیں سنی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 15 سال کا عرصہ آپ کے ساتھ گزار لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام خامد نہیں ہے، یہ کوئی عام مرد نہیں ہے۔ جب پہلی وحی کے سارے حالات سنے تو فوراً فرمایا ابشر، آپ کو بشارت ہو، فإنک رسول اللہ حقا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلے رسالت کا اعلان کرنے والی، سب سے پہلے آپ کی رسالت پہ ایمان لانے والی، سب سے پہلے آپ کو اللہ کا رسول، سب سے پہلے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے والی، پوری روئے زمین میں اگر کوئی خوش قسمت ہستی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہستی ہے۔ اس موقع پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کی جدید زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے خاتون اول، ہیں جی، خاتون اول۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں رب کی قسم ہے، اگر خاتون اول کا حقیقی اعزاز کسی کو ملا ہے، اگر خاتون اول کا حقیقی حقدار کوئی ہے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے بھی خاتون اول ہیں کہ آپ سب سے پہلی بیوی ہیں، اس حوالے سے خاتون اول ہیں، سب سے پہلی زوجہ رسول ہیں، اور اس حوالے سے بھی خاتون اول ہیں۔ خاتون اول فی الاسلام، اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے آپ کا نمبر ہے، تو زوجیت میں بھی خاتون اول آپ ہیں، اور قبولیت اسلام میں بھی خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، رسالت کی، نبوت کی گواہی دی۔ قیامت تک آنے والی خواتین کو، قیامت تک آنے والی عورتوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی سے وہ سبق دیے ہیں، قیامت تک آنے والی عورتوں کو وہ عظیم اصول دیے ہیں، وہ کامیاب زندگی گزارنے کے گر دیے ہیں۔ رب کی قسم ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصول زندگی کو اگر آج کی خواتین اپنا لیں، کامیاب ترین زندگی ہے آج کے مرد کی، کامیاب ترین زندگی ہے آج کی اس بیوی کی، جو بیوی اور جو مرد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصول زندگی کو اپنا لے، سمجھ جائے۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب شرف زوجیت حاصل کرتی ہیں، عمر مبارک 40 سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ عمر کا تفاوت 25 سالہ نوجوان مرد، 25 سالہ شباب اور عروج، شباب پہ عروج، اور یہ 40 سالہ خاتون ہے، اور صرف 40 سالہ خاتون پہ بات نہیں ختم ہوئی، یہ خاتون وہ تھی جو پیدا ہوتے ہی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کے والد کا تجارتی مال تمام دنیا کے ممالک میں جاتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے کاروبار تجارت کو سنبھالا، اس کاروبار تجارت کی سرپرستی کی۔ تو اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے امیر ترین خاندان کی تھی، شرافت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، سیادت کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ درجہ پہ تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو نکاح میں آتے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، ساری کی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی، اور آپ کی خدمت کی ایسی انتہا کی، خود بھی خادمہ بنی، خدمت میں انتہا کی، اور اپنا خاندانی غلام زید بن حارثہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ اگر میں کسی وقت خدمت نہ کر سکوں، میرا یہ خاندانی غلام زید بن حارثہ یہ خدمت کرے گا۔ تو آپ نے جانثاری کی، فداکاری کی، نثاری کی، جانثاری کی، وہ مثال پیش کی۔ ایک اتنی عظیم خاتون، مالدار خاتون ہے، ایک متمول اور مالدار گھرانے کی خاتون ہیں، جب نکاح میں آئی ہیں یقیناً اس وقت افلاس تھا، غربت تھی، اس وقت مالی تنگ دستی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے محبوب آپ تنگ دست تھے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ مالی لحاظ سے کمزور تھے، آپ کے پاس کوئی دنیا کا مال نہ تھا، کوئی دولت نہ تھی، فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کی مالداری کو دور کیا اور آپ کو غنی کیا۔ فَأَغْنَا، مفسرین فرماتے ہیں فَأَغْنَا اَيْ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کیا، اللہ نے سیدہ خدیجہ کے مال سے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ میں کتنے امیر گھرانے کی، کتنی مالدار، کتنی خوشحال بڑے گھر سے آئی ہوں، نہیں، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری کی ساری مشکلات کو، ساری کی ساری تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ نبوت کے 7ویں سال شاب ابی طالب کا وہ المناک واقعہ پیش آیا، جب سارے قریش نے اور جب مکہ والوں نے بنو ہاشم کو شاب ابی طالب میں بند کر دیا، اور 3 سال تک صحابہ کرام پہ، 3 سال تک مسلمانوں پہ وہ حالات گزرے کہ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، بچے پیاس سے روتے تھے، نہ کھانے کے لیے تھا نہ پینے کے لیے تھا، اور اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شاب ابی طالب کی ان سختیوں کو برداشت کر رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، لوگوں شاب ابی طالب میں ہمارے حالات یہ تھے، ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے جو گیا، میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا، میرے پاؤں کے تلے کوئی چیز آئی اور وہ چیز
چمڑا نما تھی، مجھے اتنی بھوک کی شدت تھی اور اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے بے اختیار اس چیز کو اٹھایا اور فوراً چبا گیا، نگل گیا۔ اللہ کی قسم مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ چیز کیا تھی۔ ایسا غربت، ایسا تنگ دستی اور ایسی مشقت کا زمانہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مشقت میں آپ کا ساتھ دیا، ہر پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، باہر سے پریشان تشریف لاتے ہیں، کفار کے تانے سن کے، دشمنوں کے تانے استہزاء سن کے تشریف لاتے ہیں، پریشان ہیں، پریشان حال تشریف لاتے ہیں، باہر سے آئے ہیں، پریشان آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، تنگ دل ہو کے آئے ہیں، پریشان آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر میں تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تسلی کے کلمات ارشاد فرماتی اور ایسے الفاظ سے تسلی دیتی، آپ کی تشفی کرواتی، آپ کا سارا غم دور ہو جاتا، ساری کی ساری پریشانی دور ہو جاتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو سبق دے دیا کہ اے خواتین، مرد کے لیے سب سے بڑی تسلی کی جگہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر باہر اس کو سارے کے سارے پریشان کرنے والے ہوں، باہر اس کو سارے کے سارے تنگ کرنے والے ہوں، مرد کو گھر میں آ کے تسلی مل جائے، باہر کی ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سبق دیا کہ مرد کی تسلی اور مرد کی اصل تشفی گھر سے ہے، اور اگر گھر سے مرد پریشان ہو، گھر سے مرد تنگ دل ہو، باہر جا کے جتنی مرضی اسے تسلیاں ملیں، باہر جتنی مرضی مسکراہٹیں ہوں، وہ پھیکی مسکراہٹ ہوگی، حقیقی مسکراہٹ نہیں ہو سکتی۔ حقیقی مسکراہٹ اسی کی ہے جسے گھر میں تسلی اور تشفی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پریشانی کے جواب میں آپ کو تسلی دی، ہر غم پہ تسلی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے جسد اطہر سے خون جاری ہے، خون آپ کے جسد اطہر سے بہ رہا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرہم پٹی کرتے ہیں، اپنے دوپٹے کو بھاڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زخموں پہ مرہم باندھتی ہیں۔ تو اس عالم میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا 25 سال کا ساتھ نبھایا۔ 25 سال آپ کے نکاح میں رہی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتنا عرصہ 25 سال کا طویل عرصہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، یہ شرف بھی صرف اور صرف سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوا ہے۔ کسی بھی عورت نے اتنے سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل نہیں کی۔ 25 سال کا طویل عرصہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی عرصے میں آپ کو صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، 4 صاحبزادیاں، اور پھر آپ کا دوسرا صاحبزادہ عبداللہ۔ یہ عبداللہ اور قاسم 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ سعادت بھی اور کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال رہی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھایا، اور پھر جنت المالا جو مکہ مکرمہ میں پہلا قبرستان ہے، جنت المالا میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر بنوائی، اور خود آپ قبر میں اترے، اور سیدہ خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے قبر میں رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن کا معنی پریشانی کا سال، غم کا سال، عام الحزن کا معنی دکھوں کا سال، عام الحزن کا معنی دکھوں کا زمانہ۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب اسی سال میں انتقال کر گئے تھے، تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عام الحزن قرار دیا، اور پھر تا زندگی
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زندگی سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے رہے، ان کے تذکرے کرتے رہے، زندگی میں یہ شرف حاصل ہوا، زندگی میں سعادت حاصل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں، برتن میں کوئی کھانے والی چیز لے کے آ رہی ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آئیں، اقرا علیہ السلام من اللہ، خدیجہ کو اللہ کا سلام دے دیجیے، خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیے، ومنی، اور میرا سلام بھی پہنچائیے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میرا سلام بھی، اللہ کا سلام بھی سیدہ خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہیں، سیدہ خدیجہ آئیں، آقا نے فرمایا جبرائیل یہ خدیجہ آئی ہیں۔ فوراً جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو میرا سلام دیجئے، اللہ کا سلام دیجئے۔ اور سنیں علماء فرماتے ہیں وفی فضیلتہ لا تعرف امرأة الا سواها، یہ ایسی فضیلت ہے کہ اللہ نے سلام دیا ہے، اللہ نے سلام دیا، جبرائیل امین نے سلام دیا، یہ ایسی فضیلت ہے جو سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی عورت کو حاصل نہیں۔ اللہ کا سلام آیا ہو، صرف سیدہ خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا ہے، اور کسی خاتون کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور آپ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ جو خویلد کی بیٹی ام المومنین خدیجہ افضل نساء اہل الجنہ ہے۔ اور فرمایا فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم، آپ نے ان چار عورتوں کا تذکرہ کیا، سیدہ خدیجہ کا، سیدہ فاطمہ کا، سیدہ مریم کا اور سیدہ آسیہ کا۔ آپ نے فرمایا یہ چاروں کی چاروں افضل نساء اہل جنہ، اہل جنت میں سب سے افضل ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسا ساتھ نبھایا، اتنا خدیجہ کو یاد رکھا، اتنا یاد رکھا، موقع بہ موقع جب بھی بات آتی آپ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے، جب بات آتی سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے، اور وہ واقعہ تو یاد رکھیں اللہ اکبر، جب بدر کے قیدی اپنا اپنا فدیہ دے رہے تھے اور اس وقت آپ کے خامد ابو العاص بن ربیع وہ بھی کفار کی طرف سے مجبوراً جبراً مقابلہ میں آئے تھے، گرفتار ہو گئے۔ ابو العاص بن ربیع بھی گرفتار ہیں، قیدیوں کا فدیہ ان کے ورثاء کی طرف سے آ رہا ہے، فدیہ آ رہا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھیں، ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں۔ جب سیدہ زینب کو پتہ چلا کہ لوگ اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا رہی ہیں، تو سیدہ زینب نے ایک ہار بھیجا، ہار اپنے خامند کے فدیے کے لیے بھیجا کہ یہ ہار ہے، یہ ہار میرے خامند کا فدیہ ہے، میرے خامند کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کے ورثاء سے فدیہ لے رہی ہیں، فدیہ لیتے لیتے جب وہ ہار آپ کے سامنے آیا، آپ نے ہار کو دیکھتے ہی زار و قطار ہونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا لوگوں، میرے صحابہ، یہ تو وہ ہار ہے جو میری خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کی شادی کے موقع پہ زینب کو دیا تھا، یہ ہار تو خدیجہ کا ہار ہے، یہ ہار خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ صحابہ اگر تم چاہو میں اپنی بیٹی زینب کا یہ ہار واپس نہ کر دوں، یہ فدیہ واپس نہ کر دوں۔ صحابہ بھی رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑی ہماری کیا سعادت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہار واپس کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا، اس لیے ہار واپس کر دیا کہ یہ ہار میری خدیجہ کی نشانی ہے، یہ ہار خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو اس کے نکاح پہ دیا تھا، اس ہار کو میں بیت المال میں جمع کرنے کے لیے، فدیہ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک موقع پہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، بات بات پہ خدیجہ خدیجہ، کبھی کوئی چیز آئے
آپ کہتے ہیں ختیجہ کی سہیلیوں کو دے دو، کبھی گوشت آئے آپ فرماتے ہیں ختیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا حال احوال پوچھا اور بڑی دیر تک اس کے رہے، اس کا بڑا اعزاز فرمایا، اکرام فرمایا۔ مجھے اس عورت پہ بڑا رشک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا اکرام فرمایا ہے۔ جب وہ عورت چلی گئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والی خاتون کون تھی؟ فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں، یہ میری ختیجہ کی سہیلی تھی، یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، ختیجہ کی زندگی میں آیا کرتی تھی۔ تو ایک دن عائشہ صدیقہ نے مجبوراً عرض کر دیا لقد ابدلک اللہ خیرا منہا، یا رسول اللہ اللہ نے ختیجہ سے بہتر عورتیں آپ کو دے دی ہیں۔ وہ بڑھیا عورت جو 40 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں آئیں، آپ اس بڑھیا کو ابھی تک نہیں بھولے، اس سے اچھی عورتیں آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں۔ جو ہی سیدہ ختیجہ نے یہ عرض کیا، سیدہ خود فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے، آپ کے چہرے پہ غصہ آیا اور آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا بات کرتی ہو؟ ختیجہ انہا کانت وکانت، عائشہ ختیجہ تو ختیجہ تھی۔ عائشہ ختیجہ کا کیا جواب ہے؟ ختیجہ تو وہ تھی جب سارے کے سارے میری تکذیب کر رہے تھے ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب سارے کے سارے مجھے جھٹلا رہے تھے صدیقہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب سارے کے سارے مجھے محروم کر رہے تھے ختیجہ مجھے سب کچھ دے رہی تھی۔ عائشہ صدیقہ ختیجہ تو ختیجہ ہے، ختیجہ کا مقابلہ تم میں سے کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ بھی ہیں، خاتون اول یہ ہیں، خاتون اول فی اسلام یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی سے ہوئی، اور اس وقت پوری دنیا میں جو سادات ہیں وہ سادات سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہی سے ہیں۔ تو یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں، پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، پہلی مسلمانوں کی ماں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام ازواج مطہرات کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔